بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، میں ہوں عادل حسین اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں۔ بھائیوں، ہمارا بحث موضوع چل رہا ہے کہ ہمارا دین کا مکمل ڈھانچہ کون سا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دین کا مکمل ڈھانچہ ہے کون سا، تاکہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم پورے دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بھائیوں، اس موضوع میں ہم 2 سٹیپس کور کر چکے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود اللہ کا بندہ بننا، یعنی پہلا پورشن، پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننا، اور دوسری منزل اسی کی دعوت دوسروں کو دینا۔ یہ 2 فرائض تو ہم سمجھ چکے تھے بھائیوں۔ آج ہم نے سمجھنا ہے تیسری منزل کو، جو سب سے کٹھن اور مشکل ترین منزل ہے، جس میں جان اور مال سب لگنی ہے۔ تو بھائیوں، یہ ایسی منزل ہے کہ جو ہمارے آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ وقت کے درمیان میں اتنا پانی گزر چکا ہے کہ ہم سے اپنا نظام بالکل بھول چکا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ اب امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ اتنا کارگر نظام ہے کہ وہ چل پائے۔ علامہ اقبال نے اپنے کچھ اشعار میں کہا ہے، ابلیس کی مجلس شورا کے اشعار میں، کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں خود یقین نہیں اپنے نظام کے چلنے کا، ہم خود یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ کوئی ایسے چلنے والا نظام ہے۔ تو بھائیوں، آج ہم بات کریں گے تیسری منزل کا، جو ہم پر سب سے بڑا فرض عائد ہوتا ہے اور ہم بھول چکے ہیں۔ معاشرے میں بھائی، ہم کو یاد ہوگا کہ اسی 2 پورشن کی بات کی جاتی ہے کہ خود دین پر عمل کرو اور اسی دین کو دوسروں کو پہنچاؤ، اس کے علاوہ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، وہی تو مشرک ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں، وہی تو سرکش ہے اللہ کے۔ تو بھائی، یہ 3 فتوے ہمارے اوپر ترپ ہو رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے بھائیوں کہ اس اجتماعی کفر سے اپنا جان چھڑائیں، ہم پر فرض بنتا ہے۔ تو آج بھائیوں، تیسری منزل کا جو جہاد ہے، وہ اسی بندگی والے نظام کو قائم کرنا۔ اس میں بھی ہمیں 3 ہی جہاد کرنے پڑیں گے۔ تو بھائیوں، اس تیسری منزل کے جب 3 جہاد کو ہم جمع کریں گے تو ٹوٹل بنیں گے 9۔ تو 3 پورشن ہیں، 3 منزلیں ہیں، اور ہر منزل میں 3 جہاد کرنے ہیں، تو ٹوٹل 9 منزلیں ہیں جہاد کی۔ تو بھائی لوگ، پچھلے 2 موضوع کا آپ کو شاید سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہے تو آپ میرے پچھلی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بغیر ٹائم ضائع کیے آج تیسری منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہماری جو تیسری منزل ہے وہ ہے نظام بندگی، یعنی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ اور یہ وہی پلر تو پھر وہی بھائیوں اوپر جائیں گے جو نیچے سے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو وہ 5 چیزیں یہ چلتی ہوئی اوپر جا رہی ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ آخر تک جائیں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں۔ تو بھائی، ہماری تیسری منزل میں بھی ہمیں 3 ہی جہاد کرنے ہیں۔ نمبر 1، صبر محض۔ بھائیو، ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو تیسری منزل کا جہاد ہے بھائیوں، یہ اکیلا نہیں ہو سکتا، یہ تنہا نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ جو 2 منزلیں ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا اور اس کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، لوگوں پر گواہی قائم کرنا، یہ تو ہم انفرادی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، یہ جو تیسری منزل کا جہاد ہے، اس کے لیے ایک ٹھوس، ایک منظم، ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایک ایسی انقلابی ٹھوس جماعت
جو انقلابی طور طریقے سے نظام عدلی اجتماعی کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو، اس کے ساتھ شمولیت کرنا ہم پر فرض بن جاتا ہے اس تیسری منزل کے لیے، کیونکہ بھائی اکیلے بندے کا کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو بھائی اس منزل کی پہلی جو ہے پورشن، جو پہلا جہاد جو ہے، اس کو ہم کہیں گے جہاد نمبر 3، اور اس میں جو سب سے پہلا جہاد ہے وہ ہے صبر محض۔ بھائیوں، ایک ایسی جماعت کو ہم نے تلاش کرنا ہے جو انقلابی طور طریقے پر اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو، اور اسی طریقہ کار پر وہ لوگوں کو جمع کر رہی ہو، خود بھی اللہ کے بندے بن رہے ہوں اور اسی کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہوں اور انہیں منظم کر رہے ہوں، ان کی تربیت کر رہے ہوں، اسی جدوجہد میں وہ لگے ہوں، تاکہ ہماری جماعت کی تعداد اتنی ہو کہ ہم اس تیسرے منزل کے جہاد کے لیے پھر میدان میں نکل سکیں۔ تو بھائیوں، جب تک ہماری تعداد پوری نہیں ہوگی جماعت کی، ہم یہی 2 کام کرتے رہیں گے اور صبر محض ساتھ کرتے رہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کا جہاد جو ہے وہ ہے اقدام، یعنی جب ہماری طاقت اتنی بھرپور ہو جائے گی کہ ہم حکومت وقت کا مقابلہ کر سکیں، ان کو چیلنج کر سکیں، تو تب ہم پھر اقدام کریں گے۔ اقدام کسے کہتے ہیں؟ حکومت وقت کو چھیڑنا اور ان کو یہ باور کرانا کہ آپ جس سسٹم سے اس نظام کو چلا رہے ہو یہ اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس بغاوت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے، اللہ کے باغی بن کے اسی طرح رہنا چاہتے ہو، تو پھر ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے ڈٹ کر، آپ کی ایسی شیشہ پلا ہوئی دیوار بنیں گے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے، اس اللہ کی بغاوت پر مبنی نظام نہیں چلنے دیں گے۔ تو بھائی اس کو باور کرانا حکومت کو کہ بھائی ہم اب آپ کو اس طرح کے بغاوت پر مبنی نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ابھی ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ باور کرانا جو ہے یہ ہماری دوسری منزل ہے، تیسری منزل کا جہاد نمبر 2 ہے، اور جہاد نمبر 3 اس کا ہوگا مسلح تصادم۔ یہ ہے بھائیوں وہ جسے ہم جنگ کہتے ہیں۔ ہمارا جو تصور جہاد ہے وہ یہ ہمارے ذہن کے اندر گھس چکا ہے، ہمارے ذہن پر ایسا قبضہ کر چکا ہے کہ جہاں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاد کا مطلب تو ہے جنگ۔ باقی جو یہ 8 پورشن ہے جہاد کے، یہ ہمارے نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی جہاد کا کام ہے یا نہیں ہے۔ تو بھائی اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس لیکچروں کو سمجھو، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، اور ہمارے آخرت کا چھٹکارا بھی اسی سسٹم پر ہے۔ یہ تیسرا منزل ہم بالکل بھول چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے 75% عوام کے ذہن میں یہ تیسری منزل ہے ہی نہیں۔ کچھ تو یہاں تک محدود رہتے ہیں کہ خود اللہ کا بندہ بنو، بس یہی آپ کے لیے بس ہے، لگے رہو اپنے کو مانچتے رہو جب تک آپ زندہ ہو، اسی صفائی ستھرائی میں لگے رہو، اپنے آپ کی صفائی کرتے رہو، خود اللہ کے بندے بنتے رہو، اللہ کرتے رہو، یہ آپ کی ڈیوٹی ختم۔ کچھ لوگ پھر اس سے آگے بڑھ کے دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں کہ بھائی خود اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، لیکن اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو بھی پہنچانی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا نبوت کی کڑی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پرو دیا ہے کہ نبوت والا کام تم لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ تو دوسری منزل پر آ کر بس کر جاتے ہیں، یہ منزل ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن بھائیو اب میں آپ کو آج یاد دلاؤں گا کہ ہمارا فرض ہے، کوئی اضافی نیکی نہیں ہے۔ اگر ہماری سوچ یہاں تک نہیں گئی بھائیوں تو پھر ہمارا آخرت میں چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ تو پہلی منزل پر پہلا جہاد صبر محض، جب تک طاقت پوری نہیں ہو جاتی، جب طاقت پوری ہو گئی، اتنی تعداد جمع ہو گئی 2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ، تو پھر ہم حکومت وقت کو چیلنج کریں گے کہ بھائی اللہ کے بغاوت پر مبنی اس نظام کو ختم کرو، ورنہ ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کر آپ کو نہیں چلنے دیں گے ایسے نظام کو۔ اور تیسرے پھر جو ہے نا مسلح تصادم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلح تصادم کیا تو ان کا مقابلہ ڈائریکٹ کفار سے تھا۔ جیسے آپ چند سالوں پہلے دیکھے جو طالبان کا مقابلہ ڈائریکٹ کفار سے تھا،
تو انہیں مارتے بھی تھے، خود بھی شہید ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ان کا مقابلہ ڈائریکٹ کفار سے تھا، وہ مارتے بھی تھے اور مرتے بھی تھے۔ لیکن بھائیوں ہمارا جو تیسرا پورشن ہے مسلح تصادم، اس میں یہ چینج پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارا مقابلہ ایسے فاسق و فاجر و مسلمانوں سے ہے جو اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، حکومت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ وہ آسانی سے حکومت چھوڑیں گے نہیں، لیکن ہم اس سے مسلح تصادم بھی نہیں کر سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس میں پھر ایک اور طریقہ اپنائیں گے جسے کہتے ہیں پرامن عوامی تحریک۔ ایک ایسی پرامن تحریک برپا کریں گے، ایک ایسا پرامن احتجاج برپا کریں گے کہ جس میں ہم نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کریں گے، نہ وہ جلاؤ گراؤ کریں گے۔ ہم صرف نظام کو جام کریں گے، سسٹم کو جام کریں گے، اپنے سر پہ کفن باندھیں گے، حکومت کو کہیں گے کہ اگر آپ اسی طرح کے بغاوت پر مبنی نظام چلانا چاہتے ہو پھر ہم سب کو مار دو، پھر چلاؤ۔ تو بھائیوں وہ 2 ڈھائی لاکھ میں کتنوں کو مارے گا؟ 10,000، 20,000، 30,000، 50,000۔ پھر آخر وہ جو حکومت وقت کے جو افواج ہے ہماری، وہ ہاتھ اوپر کر دے گی، ہم کیوں اپنے عوام کو مار رہے ہیں؟ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ کوئی بے خیری تو نہیں مانگ رہے بھائی، یہ سراسر خیر ہی مانگ رہے ہیں۔ تو بھائیو پھر اس حکومت وقت کو اپنے گھٹنے ٹھیکنے پڑیں گے، اس پر امن اور عوامی تحریک کے آگے پھر انہیں گھٹنے ٹھیکنے پڑیں گے۔ ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ جو مضبوط ڈکٹیٹر جسے کہتے تھے رضا شاہ پہلوی، اس کا جو تختہ الٹا وہ کس طریقے سے خمینی نے الٹا، وہ بھی اسی طریقے سے کہ عوامی تحریک برپا کی، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، لیکن سسٹم کو ایسا جام کیا کہ وہ حکومت وقت ان پر فائرنگ کی، ان پر شیلنگ کی، ان پر گولیاں برسائی، انہیں جیل میں ٹھونسا۔ لیکن جب عوام گھر واپس نہیں لوٹے، سیسا پلاوی دیوار بن کر کھڑے رہے، تو پھر افواج نے بھی ہاتھ اوپر کر دیا کہ ہم اپنے اور عوام کو نہیں مار سکتے۔ بھائیو یہ ہمارے عوام ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہمارے شہری، ہمارے بھائی ہیں۔ تو پھر مجبوراً بادشاہ کو بھاگنا پڑا نظام چھوڑ کر۔ تو بھائیو ہمارا طریقہ کار بھی یہ ہوگا، مسلح تصادم والا نہیں ہوگا، کیونکہ بھائیو ہمارا مقابلہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے۔ تو ہم سسٹم کو جام کریں گے اور انہیں یہ باور کرائیں گے کہ جب تک آپ اس باغی نظام کو چھوڑ کے چلے نہیں جاتے تب تک ہم گھر نہیں لوٹیں گے، ہمیں مارو، ہمیں جیلوں میں ٹھونسو، ہماری جو ہے نا چیتڑے اڑا دو۔ پھر ہمارا ایک ہی مقصود ہوگا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بھائی کون بدبخت ہوگا جو اللہ کے راہ میں اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اسے کہتے ہیں بھائیو اللہ کی راہ میں شہادت۔ تو یہ 3 ہمارے جو ہے جہاد ہے وہ تیسری منزل کے، اور بھائیو قرآن میں جو اس کی اصطلاح آئی ہے اس نظام کے لیے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر رب، یعنی رب کو بڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اٹھو، کمر باندھو اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اللہ تو بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی بھائی، اس کے بازار میں بھی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی عدالت میں بھی نہیں حکم مانا جا رہا، اس کا پارلیمنٹ میں بھی نہیں مانا جا رہا، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جس پر اللہ کا حکم مانا جا رہا ہو، صرف مسجد کے علاوہ۔ ہمارے گھروں میں بھی بھائیوں اللہ کے خلاف بغاوت ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے بالفعل بڑا کرو، میرا حکم ہر جگہ منواؤ، زبردستی منواؤ لیکن منواؤ۔ تو یہ ہم نے پہلا اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تکبیر رب کرو، اپنے رب کا حکم منواؤ، اگر کوئی نہیں مانتا تو زبردستی منواؤ اس پر، اسے کہتے ہیں تکبیر رب۔ اور نمبر 2 پر ہے اقامت دین۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ بازی پیدا مت کرو، یعنی دین کو قیام دینا، دین کی حکومت کو بنانا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا یہاں پر فرض ہے بھائیوں۔ اور نمبر 3 اظہار دین۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ارشاد ہے
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، یعنی قرآن پاک، اور دین حق دے کر، یعنی ایک مضبوط نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کرے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر۔ تو بھائیو یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اظہار دین کریں، دین کا بول بالا کریں۔ اور نمبر 4، الہ کلمت اللہ، الہ کلمت اللہ العلیا، یعنی اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، آخری حکم اللہ کا ہو۔ تو یہ 4 ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں قرآن۔ تو بھائی یہ ہے ہمارا تیسرے منزل کا جہاد بھی، اور ہمارا تیسرے منزل کا فرض بھی، جسے ہم بھول چکے ہیں بھائیوں۔ تو بھائیوں اس پر غور کریں، اپنا ذہن استعمال کریں، اپنے سوچ بچار کریں، اس پر یہ پر فرض ہے بھائیوں۔ اگر نہیں کیا تو پھر اللہ کے در میں ہمارا گلا نہیں چھوٹے گا، اور اللہ کی گرفت میں بھائیوں ہم آئیں گے۔ تو بھائیوں اس تیسری منزل کی جہاد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مضبوط اور انقلابی جماعت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ جماعت میں رہو، اور ایسی جماعت میں رہو جس کا اگر امیر حکم دے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اور پھر جب ہجرت کا موقع ہو تو ہجرت کرو، جب جہاد کا موقع ہو تو پھر آپ کو جہاد بھی کرنا ہے۔ تو بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جماعت میں رہو، بغیر جماعت کی زندگی غیر شرعی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ جو اکیلا بندہ ہے جماعت سے الگ، وہ شیطان کا نوالا بن جاتا ہے۔ بھائی جیسے ایک بھیڑ بکریوں والا ریوڑ سے اگر ایک بھیڑ الگ ہو جائے تو بھیڑیے کا وہ نوالا بن جاتی ہے۔ بھائیوں اگر تنہا زندگی گزار رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شیطان کا شکار ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ایک ایسی مضبوط جماعت تلاش کرو جو انقلابی طریقے پر صرف دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہی ہے، اس کے آگے اور کوئی بھی اس کا اپنا موٹیو نہ ہو، نہ اس کا کوئی مفادات ہو اس نظام میں، نہ صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، اور الہ کلمت اللہ ہی اس کا مقصد ہو۔ اس نظام جماعت میں شامل ہونا ہم پر فرض بن جاتا ہے بھائیوں اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے۔ تو بھائیوں آپ کو اگر نہیں معلوم اس دور میں، اس موجودہ دور میں کوئی ایسی جماعت موجود بھی ہے، تو پھر بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت موجود ہے جو اسی پیٹرن پر، اسی طریقے پر کام کر رہی ہے بھائیوں۔ تنظیم اسلامی بھائیوں ایک ایسی جماعت ہے جو اسی طریقہ کار پر، اسی پیٹرن پر دین کو فالو بھی کر رہی ہے اور دین کو غلبے کی جدوجہد بھی کر رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کام کو فرض سمجھتے ہو، آپ کا ذہن اس بارے میں کھل چکا ہے کہ ہم پر یہ 3 بڑے فرائض عائد ہوتے ہیں: خود اللہ کا بندہ بننا، اور اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانا، اسے انہیں منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، اور انہیں تیار کرنا تیسری منزل کے جہاد کے لیے، تاکہ ایک تکبیر رب ہو، اقامت دین ہو، اظہار دین ہو، اور الہ کلمت اللہ ہو۔ تو اس کام میں ایک جماعت آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچو، سرچ کرو، یوٹیوب میں سرچ کرو، گوگل پہ سرچ کرو، تنظیم.org گوگل پر لکھ کر سرچ کرو، تنظیم اسلامی یوٹیوب میں لکھ کر سرچ کرو، جانچو، پرکھو، پڑھو، ان کی کتب پڑھو، تو آپ کو ذہن کھل گیا، آپ کو سمجھ آ گئی، پھر شمولیت کرنا پر فرض بن جائے گا بھائیوں ایسی جماعت میں۔ تو یہ ہے ہمارے بھائیوں مکمل دین کا ڈھانچہ، یہ ہے ہمارا مکمل دین اسلام۔ اگر اس میں بھائی ہم کوئی بھی مسنگ کر رہے ہیں تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارا دین منظور نہیں، کیونکہ حضور میں نے شروع میں آپ کو ایک آیت سنائی تھی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
تو یہ ہے بھائیو ہمارا پورا دن. اگر اس میں آپ کو کوئی پوائنٹ آپ سے مس ہے تو اس میں آپ کوشش کرو، جدوجہد کرو، اس میں لگ جاؤ. اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے بھائیوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو اس میں. اور اگر میرے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر رکھیں اور اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ بھائیوں.